بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج میں نے آپ کی خدمت میں ایک بڑا ضروری مسئلہ عرض کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ نماز اور نماز کے علاوہ میں مختلف قراءات پڑھنے کا مسئلہ، یعنی قراءات ٹوٹل ہے 10، جس کو کہتے ہیں قراءات 10، تو کیا اسے نماز کے اندر پڑھنا اور نماز کے علاوہ میں پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ ایک حدیث پاک ہے جو صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مسجد کے اندر موجود تھا، ایک اور جلیل القدر صحابی تشریف لائے جس کا نام حضرت ہشام بن حکیم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ مسجد میں آئے، میں بھی مسجد میں موجود تھا، اور وہ مسجد میں آ کر نماز پڑھنے لگے، اور نماز کے اندر سورۃ الفرقان پڑھنے لگے، جو 18ویں سپارے کے آخر میں اور 19ویں سپارے کے سٹارٹ میں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ جب سورۃ الفرقان پڑھنے لگے تو عجیب و غریب قرات کرنے لگے۔ میرے دل نے کیا کہ میں حضرت ہشام بن حکیم کے اوپر حملہ کر لوں، اتنا وہ عجیب و انداز میں قرات کر رہے تھے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں نے صبر کیا۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے آپ سے پوچھا، آج آپ نے نماز میں سورۃ الفرقان پڑھی ہے ایک عجیب و غریب قرات کے ساتھ، یہ کیا آپ نے کیا؟ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ یہ قرات جو میں کر رہا تھا یہ میرے پاک نبی نے مجھے سکھائی تھی۔ آپ فوراً اسے پکڑ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پوری بات گزارش کر دی۔ تو میرے پاک نبی نے فرمایا، اے ہشام بن حکیم، جس انداز میں آپ نے سورۃ الفرقان پڑھی ہے وہ مجھے بھی سنائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب وہ سورت پڑھی تو اللہ کے محبوب نے فرمایا، آپ نے ٹھیک پڑھی ہے، آپ نے تحسین فرمائی۔ پھر حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ مجھے آپ نے فرمایا کہ آپ پڑھے، میں نے اور کے رات میں پڑھی تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ آپ نے بھی ٹھیک پڑھی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ھذا القرآن انزل علی 7 احرف، یہ جو قرآن ہے یہ 7 قراءات کے اوپر نازل کیا گیا ہے، فقرؤوا ما تیسر منہ، اب تمہاری مرضی ہے جس طرح تمہارے لیے آسان ہو اسے پڑھو۔ تو یہ میرے پاک نبی کے ایک خاصہ ہے، اور آپ کی امت کا ایک خاصہ ہے۔ قرآن سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل کی گئیں، جتنے بھی صحائف نازل کیے گئے، علی حرف وجہ، وہ ایک انداز میں اس کی قرات ہوتی تھی، لیکن یہ قرآن کو میرے رب نے یہ عزت عطا فرمائی ہے جس کو ہم کہتے ہیں قراءات 7، 7 مختلف انداز میں بھی اس کی قرات کرنا جائز ہے، اور یہ اللہ کے محبوب نے اجازت دی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک اور حدیث پاک، یہ بھی مسلم شریف کے اندر موجود ہے، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مسجد کے اندر موجود تھا، مسجد میں ایک آدمی آیا اور قرآن پڑھنے لگا، لیکن عجیب و غریب قرات کر رہا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوا کہ یہ آدمی کس طرح قرات کر رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسی کے بعد دوسرا آدمی آیا، اس نے اس سے بھی عجیب و غریب انداز میں قرات کی، وہی صورت پڑھی جو پہلے نے پڑھی تھی، لیکن اس نے الگ قرات میں پڑھی، دوسرے نے آ کر ایک اور قرات میں پڑھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر یہ تجسس پیدا ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ایک صورت ایک آدمی نے آ کر پڑھی، الگ سٹائل میں پڑھی، الگ قرات میں پڑھی، دوسرے نے آ کر اس سے بھی الگ قرات میں پڑھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں فوراً
دونوں کو جمع کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر گیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارش کی، یہ آدمی مسجد میں آیا، اس نے اس طرح قرات کی، دوسرا آیا، اس نے اس طرح قرات کی۔ اور یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک نبی کے وہ جلیل القدر صحابی اور قاری گزرے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے تراویح میں قرآن سنایا ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں باقاعدہ تراویح کا آغاز ہوا جماعت کے ساتھ، اور صحابہ کرام نے 20 رکعات ہی پڑھی ہے، اور اس کے اوپر ائمہ اربعہ کا اجماع ہے۔ آج کل ہمیں کوئی 8 کا کہتا ہے، کوئی کہتا ہے تراویح کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی کیا کہتا ہے، لیکن ہمارا عمل وہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عمل ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 20 رکعات کے اوپر اجماع ہوا تھا۔ لیکن مین بات جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سب سے پہلے تراویح کے اندر اگر کسی نے قرآن سنایا ہے تو وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ جلیل القدر صحابی فرماتے ہیں جب ہم سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے محبوب کی خدمت میں گزارش کی، آپ نے پہلے آدمی سے پوچھا سنا ہے قرآن سنا ہے؟ اس نے سنایا، اللہ کے محبوب نے فرمایا کمال کا سنایا، بالکل ٹھیک سنایا، صحیح قرات میں سنایا۔ دوسرے نے وہی سورت پڑھی، اللہ کے محبوب نے ان کی بھی تحسین فرمائی، فرمایا کمال کا آپ نے سنایا، بالکل ٹھیک سنایا۔ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ آپ سنائے، جب آپ نے سنایا اللہ کے محبوب نے ان کی بھی تحسین فرمائی۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بیان فرمائی، آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین آئے اور میرے اوپر ایک سورت انہوں نے نازل کی، لیکن میں نے کہا کہ یہ تو ایک قرات ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میری امت مختلف قراءات میں پڑھے۔ جبریل امین دوبارہ نازل ہوئے اور اللہ کا حکم سنایا کہ آپ کی امت کو 2 قراءات میں پڑھنے کی اجازت ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ یہ بھی کم ہے۔ پھر جبریل امین اللہ کریم کا حکم لے کر نازل ہوئے کہ اللہ کریم نے آپ کو قرآن پڑھنا 7 قراءات کے اوپر اجازت عطا فرمائی۔ تو یہ جو قرآن ہے اس کو کہتے ہیں قراءات 7، اور ایک قراءات 3 بھی ہے۔ اور حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک فتاویٰ ہے فارسی میں، اور آپ پاکستان اور ہندوستان کے اندر وہ جلیل القدر عالم دین ہے کہ اہل سنت و جماعت کا اور ہر ایک مکتبہ فکر کا آپ کی شخصیت کے اوپر اجماع ہے، آپ متفق علیہ شخصیت ہے۔ اور میں نے فارسی سے اس کا ترجمہ بھی کیا ہے، فارسی سے اردو زبان میں ترجمہ کیا ہے، اور مارکیٹ میں وہ اویلیبل بھی ہے۔ آپ نے اس کے اوپر مکمل ایک فتویٰ لکھا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں قراءات 7 انداز میں قرآن پڑھنا، اور قراءات 3 یہ 3 یہ ہو گئے، ٹوٹل قراءات 10 یعنی 10 انداز میں قرآن پڑھنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ اخبار متواترہ سے ثابت ہے، اور اس کا انکار کرنا کفر بھی ہے۔ اور اس میں کیا ہے، یہ اللہ کریم نے قرآن کو یہ عزت عطا فرمائی ہے، اور اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ بندہ اس کو بیوتہن بھی پڑھ لے اور بیوتہن بھی پڑھ لے، دونوں طرح جائز ہے۔ قرآن کا ایک لفظ جس قرات میں بھی آپ پڑھ لے، وہ لفظ دوسرے لفظ کی تشریح کر رہا ہے، اور اس سے قرآن کا لطف آتا ہے۔ میں خود جب عرب کے لوگوں کو سنتا ہوں، خاص طور پر مسجد الازہر شریف کے اندر، مصر کے اندر، یہ الازہر کے ادارے کے اندر ایک مسجد ہے، آپ یقین کریں 10 کے 10 قراتوں میں بڑے بڑے قراء آتے ہیں، اور پورے رمضان شریف میں یہ قرآن سنا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ عرب کے اندر آپ اردن کو دیکھ لے، کویت کو دیکھ لے، قطر کو دیکھ لے، ایران کو دیکھ لے، ساروں میں تراویح کے اندر یہ قراءات 10 کے اندر ہی قرآن سناتے ہیں۔ اور اس مرتبہ اللہ تعالیٰ نے، میں نے تو ایک قرات ہی پڑھی ہے، صرف 2 روایتیں پڑھی ہے، تو بعض لوگوں نے ان کو اچھا نہیں سمجھا، لیکن یہ قرآن ہے اور اس کا انکار کرنا کفر بھی ہے۔ میرا سنانے کا مقصد بھی یہ تھا تاکہ ہمارا قرآن کے ساتھ دلچسپی پیدا ہو، قرآن کے ساتھ ہمارا شغف پیدا ہو، ہمیں قرآن کے اعجاز کا پتہ چل جائے کہ اللہ کے محبوب کے غلاموں کو میرے رب نے اس انداز میں بھی پڑھنے کی اجازت دی ہے، اس انداز میں بھی پڑھنے کی اجازت دی ہے، اور اس سے انسان کے اندر قرآن کے ساتھ محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز بھی ہے۔ میں نے اس رمضان المبارک میں ایک
الازہر کے اندر ایک مسجد کی تراویح تھوڑی سی میں نے سنی، آپ یقین کریں نبینا قراء اکٹھے تھے، نبینا اینک انہوں نے پہنے ہوئی تھی، کالی اینک پہنے ہوئی تھی، ایک سناتا تھا اور دوسرا بالکل ساتھ کھڑا ہوتا تھا، اس انداز میں قرآن سناتا تھا گویا کہ اللہ کے محبوب کے اوپر قرآن کا نزول ہو رہا ہے، اور اتنے شغف اور اتنی دلچسپی کے ساتھ یہ قرآن سنا رہے تھے۔ میں نے خود بھی اپنی طرف سے کوشش کی کہ ہمارے یہاں پہ بھی، چونکہ بیرا شریف ایک علمی نیٹ ورک ہے، یہ جو علم ہے ایسا نہ ہو کہ یہ صرف کتابوں تک رہے، بلکہ ہمیں یہ علم بھی ہو اور قرآن کے اعجاز کے اندر، قرآن کی برکتوں کے اندر اور بھی برکتوں کا ظہور ہو، اللہ کریم کا اور بھی کرم ہو۔ اللہ کریم ہمارا اس انداز میں بھی قرآن پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔